السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہندوستان کے شہر دلی میں ایک طوائف گزری ہے جس سے لوگ دیوی کے نام سے جانتے ہیں۔ اسے یہ نام یوں ہی نہیں دیا گیا تھا، بلکہ واقعہ ہی وہ تمام طوائفوں میں دیوی کا رتبہ رکھتی تھی۔ نہ صرف دلی بلکہ ہندوستان بھر کے تمام شرفاء اس کے گاہک تھے۔ اسے صرف اس وجہ سے ایک مرد مومن نے قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی کماتی تھی اس میں سے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی ضرور کرتی تھی۔ اسے مذہب اسلام کی توہین کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا تھا، مگر جب وہ قتل ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد 2 مساجد کے ائمہ کے خاندان خودکشی کر گئے تھے اور ایک امام مسجد ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ جو امام مسجد پکڑا گیا تھا اس نے دیوی کی کہانی سناتے ہوئے بتایا تھا کہ دیوی در حقیقت ایک مسلمان خاتون تھی۔ اس کے والد صاحب بھی امام مسجد تھے۔ والد صاحب کی تنخواہ اتنی قلیل تھی، گھر کی گزر بسر بھی مشکل سے ممکن تھی۔ اس کے اوپر سے امتحان یہ آن پڑا کہ اس کی والدہ بیمار ہو گئی۔ دیوی کے والد صاحب اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے اسے لے کر شہر شہر گھومنے لگے۔ چھوٹے موٹے حکیموں کی سمجھ میں آنے والا مرض نہیں تھا اور بڑے حکیموں کی فیس ادا کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابھی وہ ان حالات کا سامنا کر ہی رہے تھے کہ مسجد کی کمیٹی نے ان کو امامت کے فرائض ادا کرنے سے روک دیا، کیونکہ وہ کئی دن غیر حاضر رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے نمازی پریشان ہو رہے تھے کیونکہ سارے نمازی ایک طرف تھے۔ اس لیے اہل محلہ نے بھی نمازیوں کو حق پر سمجھا اور ہماری بنا کوئی دلیل سنے دیوی صاحب کے والد صاحب کو مسجد کی امامت سے بری کر دیا گیا۔ اور مسجد کے سامنے حجرے سے دیوی کہتی ہے کہ ہمیں نکال دیا گیا۔ کئی دن اور راتیں ہم لوگوں نے سڑک پر گزاریں، پھر میرے والد صاحب ہمیں لے کر دلی آ گئے۔ دل میں میرے والد صاحب میری ماں کے علاج کے لیے در بدر بھٹکتے رہتے اور میں دن بھر بھیک مانگتی رہتی۔ مجھے بھیک کے نام پر جو رقم ملتی تھی اس سے ہم لوگ روٹی تو کھا سکتے تھے، لیکن میری ماں کا علاج ممکن نہ تھا۔ میں ایک مسلمان بزنس مین کے پاس کچھ مانگنے کے لیے گئی۔ اس شخص کا مثالوں کا کاروبار تھا، انتہائی حسن پرست اور ہوس پرست آدمی تھا، بد کردار اور بد لحاظ بھی تھا۔ جب ہم لوگ دلی آئے تھے اور میں نے بھیک مانگنا شروع کی تھی، تب میرے والد صاحب نے مجھے کسی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سے بھیک مانگنے سے منع نہیں کیا تھا، سوائے اس بزنس مین کے کہ ایک رات جب دیوی کی ماں سخت تکلیف میں تھی اور ساری رات ایڑیاں رگڑتی رہی تھی، یہاں تک کہ صبح کاذب کے وقت اس کی جان نکل گئی، تو دیوی اور اس کے والد صاحب کو کفن دفن کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی۔ یہاں تک کہ مجبور ہو کر دیوی اس مسلمان بزنس مین کی چوکھٹ پر جا پہنچی اور اس کو خود پر گزری آزمائش کی داستان سنائی۔ سنانے کے بعد اس نے مالی مدد کے التجا کی توقع کے مطابق کاروباری شخص نے مدد کے بدلے اس سے جسم کا مطالبہ کر ڈالا۔ دیوی نے اس سے قانون اور حالات اور مکافات عمل سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر اس کو حاکم وقت کی خاص پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے کسی کو بھی خاطر میں لاتے ہوئے دیوی کا جسم حاصل کیے بغیر مالی معاونت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف دیوی کی ماں کو مرے پہروں گزر چکے تھے اور اس کا باپ دیوی کے واپس آنے کا منتظر بیٹھا تھا،
ماں کی لاش سڑک پر پڑی باسی ہو رہی تھی۔ جب دیوی کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اپنا جسم اس کاروباری شخص کے حوالے کر دیا، اور وہ کاروباری شخص دیوی کے جسم پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے گدھ مردار پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ جب اس نے اپنی ہوس مٹا ڈالی تو دیوی کو اس کی ضرورت کی رقم دے دی، اور ساتھ ہی اس کو پابند کیا کہ جب بھی اس کو دیوی کی ضرورت ہوگی، دیوی اس کے در پر حاضر ہو کر اس کا ہر حکم بجا لانے کی پابند ہوگی۔ اس وقت دیوی دنیا کی مجبور ترین لڑکی تھی۔ اس کے پاس اس کاروباری شخص کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ اس کی شرط نہ مانتی تو وہ اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتی جس کی وجہ سے وہ اپنی عزت بھی گنوا چکی تھی، اور رقم سے ہاتھ دھونے کا مطلب ماں کی بے گور و گفن لاش کو لے کر در در پھرنا تھا، اور اس کے کفن کے لیے در در سے بھیک جمع کرنا تھی۔ اسی مجبوری سے مجبور ہو کر اس نے کاروباری شخص کی تمام تر شرائط مان لی تھی۔ یوں اس کی عزت لوٹ جانے کے عوض عزت لٹ جانے کے عوض اس کی والدہ کے کفن دفن کا انتظام ہو گیا تھا۔ شریک حیات کے رخصت ہو جانے کے بعد دیوی کا والد بالکل کمزور، لاغر اور نحیف ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں راشا آ چکا تھا۔ چند دنوں میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ نہ تو اپنے ہاتھوں سے کھانے کے قابل رہا تھا اور نہ ہی پینے کے قابل۔ اب باپ کو اس حالت میں لے کر سڑک پر بیٹھنا دیوی کے لیے کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً وہ ایک بار پھر اسی دہلیز پر جا پہنچی جہاں سے پہلے اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ اسی شخص کی وجہ سے اس کی ماں کو قبر نصیب ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے آج اسے اور اس کے والد کو پناہ مل گئی تھی، مگر اس پناہ کی قیمت اس نے اپنی موت تک چکائی تھی۔ دیوی کا باپ جتنا عرصہ بھی زندہ رہا بستر پر پڑا رہا، اور دیوی اپنی عزت بیچ کر اسے بستر پر کھلاتی رہی۔ باپ کی موت کے بعد دیوی نے اس کاروباری شخص سے پیچھا چھڑا لیا اور ایک کوٹھے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے حسن کی وجہ سے تمام طوائفوں نے اسے حسن کی دیوی مان لیا، اور یہ نام دیوی کو اس وجہ سے بھی پسند آ گیا کہ اس نام کی آڑ میں وہ اپنا مذہب چھپا سکتی تھی۔ یوں دیوی کوٹھے کی زینت بن کر کمانے لگی، اور اس رزق سے صدقہ اور خیرات بھی کرنے لگی، زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگی۔ لوگوں نے دیوی کے عمل کو مذہب کی توہین سمجھا، یہاں تک کہ اس کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا گیا، اور پھر ایک مرد مجاہد نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قاتل کو گرفتار کیا گیا تو اس نے قتل کی وجہ فتوے کو قرار دے دیا، مگر جب اس کی جان بخشی کر دی گئی تو اس نے دیوی کو قتل کرنے کی وجہ کچھ یوں بیان کی کہ اس نے پہلے جی بھر کر دیوی کے جسم پر اپنی ہوس مٹائی۔ جب اپنا مطلب پورا کر لینے کے بعد وہ فارغ ہو گیا تو دیوی نے اسے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ پیسوں کی بجائے اس نے دیوی کی جان لے لی۔ دیوی کو اٹھا کر جب طب خانے لے جایا گیا تو وہاں جا کر دیوی نے اپنے آخری الفاظ کچھ یوں ادا کیے: بے شک کفر و شرک کرنے والے جہنمی ہیں، مگر میرا جسم نوچنے والا پہلا شخص بھی مسلمان تھا اور آخری شخص بھی مسلمان ہے۔ مجھے مار کر وہ کسی جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا۔ اس بات کا اندازہ اسے روز محشر ہو جائے گا کہ مجھ جیسی گنہگار کو مار کر وہ خود کتنا گنہگار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دیوی نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان رب کے سپرد کر دی۔ اس کی موت کے چند ماہ کے اندر جن دو ائمہ اور ان کے خاندان نے خودکشی کی
آپ جا کر تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان کا گھرانہ دیوی کی دی گئی خیرات اور رقم سے چلتا تھا۔ دیوی ہی کی وجہ سے لوگوں میں ان کی سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ دیوی ہمیشہ ان کو 1 مہینہ ایڈوانس کے پیسے دے کر رکھتی تھی، تاکہ اگر کسی مہینے وہ پیسے نہ دے سکے یا وہ مر جائے تو ان لوگوں کے پاس متبادل بندوبست کرنے کا وقت موجود ہو۔ ان امام مساجد میں سے ایک میں بھی تھا۔ باقی 2 نے خودکشی کر کے موت کو گلے لگا لیا، لیکن اپنے بچوں کو قتل کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے میں نے چوری اور ڈکیتی شروع کر دی۔ اگر دیوی زندہ ہوتی تو میں آج بھی لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا۔ مجھے اس بات کی فکر بالکل نہ ہوتی کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔